رمضان مبارک ہو، رمضان مبارک، رمضان مبارک ہو، رمضان مبارک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مرد کے پاس 2 بیویاں ہوں اور اس نے ان کے درمیان انصاف نہ کیا ہو تو قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کا پہلو گرا ہوا ہوگا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن شریف پڑھا اور پھر اسے غفلت اور سستی کی وجہ سے بھلا دیا تو وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اجزم ہوگا، یعنی کوڑھی ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر میری امت کے گناہ پیش کیے گئے تو میں نے کوئی گناہ اس سے بڑھ کر نہیں دیکھا کہ کسی کو کوئی قرآن کی سورت یا آیت آتی ہو اور پھر اسے وہ بھول جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کی پابندی نہ کی اس کے لیے نہ نماز نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ نجات کا سامان ہوگی، اور قیامت کے روز اس کا حشر فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے ڈکار لی۔ آپ نے فرمایا اپنی ڈکار کم کرو کیونکہ قیامت کے روز سب سے زیادہ دیر تک وہیں بھوکے رہیں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ دیر تک پیٹ بھرے رہتے تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو 2 چہروں والا تھا، یعنی ایسا شخص کہ اس کے گروہ کے سامنے اس کی تعریف اور دوسروں کی مذمت کرتا ہو اور پھر جب وہ دوسروں میں جائے تو ان کی تعریف اور اس گروہ کی برائی کرتا ہو تو قیامت کے روز اس کی زبان آگ کی ہوگی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں شہرت یعنی تکبر اور اتراوے کا لباس پہنا اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ذلت کا لباس پہنائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ذرا سی زمین بھی بغیر حق کے لے لی اس کو قیامت کے روز 7ویں زمین تک دھنسا دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا تھا اور اس نے وہ چھپا لی تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں کو اندھیرے میں جانے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کو قیامت کے دن پورا نور عنایت کیا جائے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان دینے والے قیامت کے روز سب لوگوں سے زیادہ لمبی گردنوں والے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری عظمت کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے نور کے ممبر ہوں گے اور نبی اور شہداء ان پر رشک کریں گے کیونکہ وہ تو بے خوف اور بیگم ہو کر نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے اور نبی اور شہید دوسروں کی سفارش میں لگے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے میرے بندوں میں سے جو بھی بندہ شراب کا گھونٹ پیے گا تو اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا اور جو بندہ میرے ڈر سے شراب چھوڑے گا اس کو پاک صاف ہوجوں سے پلاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کر لی تو وہ دوزخ کی آگ میں ہوگا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ چڑھتا اور گرتا رہے گا۔ یہ کافر کے متعلق ہے۔ مسلمان خودکشی کرنے والا خودکشی کی سزا پوری کر لینے کے بعد دوسرے گنہگار مسلمانوں کی طرح جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس نے زہر پی کر خودکشی کر لی تو اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا جس کو دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ پیتا رہے گا، اور جس نے کسی لوہے کی چیز سے خودکشی کر لی تو اس کی وہ لوہے کی چیز اس کے ہاتھوں میں ہوگی جس کو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں اپنے پیٹ میں گھماتا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں نظر ڈالی تو اکثر بے پیسہ والے دیکھے اور میں نے دوزخ میں نظر ڈالی تو اکثر عورتیں دیکھیں۔